یہ اس کا بیان سنے، بعد میں تبصرہ میں کرتا ہوں، یہ بیان سنے اس کا جی۔ ان کو ووٹ آنا چاہیے، ان کے پاس دو ہی آپشن ہے، نمبر 1 وہ اپنی اپیل کر لیں، نمبر 2 کہ وہ سائڈن لیں وہاں، جو کہ شاید پتا ہے ایک صاحب نے بیان دیا اگر شہباز شریف کو گرفتار کیا تو کیا پتہ آ جائے گی، اس ملک میں بھٹو پھانسی لگ گیا تو کوئی چڑیا بھی پڑے گی، اس سے بڑے لیڈر تو نہیں آپ کے یہاں آپ قیامت برپا کر لیں گے۔ وزیر داخلہ نے دو ہاں جی، یہ بیان سن لیا آپ نے کہ جناب علی جو شیخ رشید صاحب بیان دے رہے ہیں کہ نواز شریف کے پاس دو آپشن ہیں کہ وہ اپیل کریں یا واپس آئیں، اور اس کا جواب تو جناب رانا ثناء اللہ نے آج یہ دیا ہے کہ جو دو آپشن دے رہے ہیں ان کے سارے آپشن ختم ہو چکے ہیں اور ان کا کوچوان بھاگنے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس رانا ثناء اللہ نے کہا ہے۔ اور پھر شیخ رشید نے کہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا، کل تارڑ صاحب نے، عطا اللہ تارڑ اور عظمی بخاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی تھی کہ اگر شہباز شریف صاحب کو تیسری دفعہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم باہر نکلیں گے، یہ انہوں نے بیان دیا تھا، کل پریس کانفرنس کی تھی۔ اس کے جواب میں شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی اور کسی چڑی نے پر نہیں مارا، پر نہیں ہلایا، کوئی چڑی نہیں پھڑکی، تو یہ شہباز شریف ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا لیڈر ہے۔ شیخ رشید صاحب بات یہ نہیں ہے کہ کون بڑا ہے یا کون چھوٹا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ظلم کتنا بڑا تم کر رہے ہو اور کس پہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ واقعی بھٹو کا آپ کہتے ہیں نا چڑی نہیں پھڑی، آپ اس وقت کیا پھڑکانا چاہتے تھے؟ چڑی بھٹو تو آج بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے، اور بھٹو کو پھانسی دینے والے ختم ہو گئے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نون لیگ اور شہباز شریف اور اس کی بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں اور تم بڑکے مار رہے ہو، آپ یقین کرو دوستو، میں آج دیکھ رہا تھا جیسے فردوس عاشق امان کے ساتھ آج ہوئے نا کہ مجھے اسمبلی سے کیوں روکا، مجھے کس نے روکا، کیوں نکالا، جیسے وہ ہوتا ہے نا، مجھے کیوں روکا گیا، تو اتنی لوگوں نے خوشی کی، حالانکہ یہ چھوٹی سی بات ہے، نارمل بات ہے، کوئی عام دوسرے کسی کی ہوتی تو بندہ کہتا کہ یار بڑا ظلم ہو گیا ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے بیانات کے ذریعے اتنا عوام کو نک و نک کیا ہوا ہے، مہنگائی کے ذریعے اتنا عوام کو نک و نک کیا ہوا ہے، گردن تک پانی آ گیا ہے ہمارے، کہ اب ان کی کوئی بھی ان کو کوئی ہوگا مسئلہ تو لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ اس کا دیکھ لیں سوشل میڈیا اٹھا کے کہ فردوس عاشق امان کو حالانکہ نہ کوئی انڈا پڑا ہے نہ ٹماٹر پڑا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اس کو اسمبلی سے روکا گیا ہے، تو لوگوں کے اتنے ٹیلی فون آ رہے اتنے کہ یقین کرو کہ مجھے آج پہلی دفعہ اپنا ٹیلی فون تھوڑی دیر کے لیے بند کرنا پڑا کہ میں نہ کھا رہا تھا، نہ پی رہا تھا، نہ سو رہا تھا، نہ اتنے زیادہ لوگوں نے مجھے فون کیے اور اتنا لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اسی طرح فردوس عاشق امان کی طرح یہ دوسرا کریکٹر شیخ رشید صاحب کا ہے، جب ان کا بھی کوئی ہوگا تو ان کے اوپر بھی لوگ اسی طرح خوشی کا اظہار کریں گے۔ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ سارے وہ نون لیگ والے ہی خوش ہو رہے ہیں، بھئی لوگوں کو اتنا آپ نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ آج رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اس شخص نے، شیخ رشید نے، جو ریلوے کا حال کیا تھا وہ اب اس نے داخلہ منسٹری ملنے کے بعد پاکستان کے داخلی حالات کا کیا ہے۔ آئے روز دھماکے ہو رہے ہیں، آئے روز جناب سارا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ایسے بد انتظامی لوگ ہیں، ایسے بدقسمت لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو ماسی فردوس عاشق امان کے بعد شیخ رشید صاحب بھی ایسی پرسنالٹی ہے کہ اگر ان کے اوپر بھی کوئی ایسی بات ہوئی تو لوگ خوشی کا اظہار کریں گے۔ اور کون ہے بھلا؟ ایک اور شخصیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، شہباز گل، جو تانے مار مار کے، گالیاں دے دے کے ٹی وی پہ
اس کی آواز کو میوٹ کیا جاتا ہے، اتنی وہ گالیاں دیتا ہے۔ تو اس کو بھی کچھ ہوا تو لوگوں نے خوشی کے شادیانے بجانے ہیں، ڈھول بجانے ہیں۔ آج جیسے مجھے لوگ مبارکباد دے رہے تھے کہ ملک صاحب مبارک ہو، تہاڈی آوان ماسی دے نال اے ہویا ہے تے اے ہویا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عمل سے اتنی نفرت پیدا کر دی ہے پاکستانیوں کے اندر اپنے لیے کہ اب ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے کسی کا بھی۔ اور چوتھا مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا، یار تہاڈا وہ وکیل بھرا بھی تو ایک ہے نا فواد چودھری، وہ بھی خواہ مخواہ ایسے بیانات دے رہے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ فردوس عاشق اوان، شیخ رشید، شہباز گل، فواد چودھری غیر ضروری بیانات دیتے رہتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جو ان کی ڈومین میں بھی نہیں آتے۔ بتائیں شیخ رشید کا کیا کام ہے؟ ہر چاہے وہ ریلوے کا وزیر تھا تو تب بھی یہی کام پریس کانفرنس سے کر کے کر رہا تھا، اب وہ داخلہ کا وزیر ہے، اب بھی یہی کر رہے ہیں۔ اور ان کے اپنے حالات یہ ہیں کہ جناب ادھر نادرا کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے مجھے فون آیا ہے کہ جی 3500 لوگ دے رہے ہیں کہ جی ہم ٹیکہ نہیں لگوانا چاہتے تو 3500 روپیہ نادرا والے مانگ رہے ہیں۔ ان کا یہ حال ہے۔ جعلی شناختی کارڈ اتنے بن رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جن نے بنانا ہے ساڑھے نال رابطہ کرو، سوشل میڈیا پہ خود لوگ کہہ رہے ہیں۔ ان کا اپنا یہ حال ہے۔ تو یہ شیخ رشید صاحب جو ہے نواز شریف کو دھمکیاں دے رہا ہے، شہباز شریف کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ یہ چیز کیا ہے ان کے مقابلے میں؟ ان کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ 4 شخصیات ایسی ہیں کہ جن کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچے گی تو لوگ اسی طرح جناب ان کی تکلیف پہ ہمیں مبارکباد دیں گے اور خوشی کا اظہار کریں گے، کیونکہ انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا بالکل۔ اس لیے ورنہ تو یہ ہے نا کہ جی دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ لیکن جب دشمن اتنا نیچے گر جائے تو اس کے لیے پھر خوشیاں منائی جاتی ہیں، اس کے لیے خوشیاں منائی جاتی ہیں، جیسے آج فردوس عاشق کے حوالے سے لوگ منا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے شیخ رشید نے بات کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں خود امیگریشن کے کام کرتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے سارا کہ انہوں نے اپیل دائر کر دی ہے۔ اس اپیل کے اوپر بہت سارا ٹائم لگے گا، مہینے لگیں گے، مہینے۔ اور یہ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جی اس ملک میں چلا جائے گا، ادھر چلا جائے گا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ شہباز شریف صاحب کو تیسری دفعہ گرفتار کر رہے ہیں ایک ہی کیس میں۔ کیا دوسرے لوگ نہیں ہیں؟ یہ شیخ رشید کا نام وہ پنڈی والے رنگ روڈ میں نہیں آیا؟ کسی نے پوچھے؟ غلام سرور خان کو کسی نے پوچھے کہ بھئی تمہاری زمین بھی رنگ روڈ میں آئی ہے؟ وہ مراد سعید کو جو 7 ارب روپیہ اس نے لیا ہے، انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی نے کہا ہے کہ اس کی تحقیق کرو، اس کے بارے میں کسی نے پوچھے؟ جہانگیر ترین 300 ارب روپیہ راتوں رات کما کے بھاگ گیا تھا، اس کو کسی نے پوچھے؟ معلم جبہ کیس میں پرویز خٹک نے سینکڑوں ارب روپے کمائے ہیں، اس کو کسی نے پوچھے؟ تو جب آپ کا یہ حال ہے، آپ اس طرح وہ بنے ہوئے ہیں، روڑے اٹکا رہے ہیں سارے۔ ابھی یہ عاصم سلیم باجوہ صاحب گئے سی پیک والے، لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں نہیں دی؟ کیوں دی ہیں؟ لوگ تو ان کو جانتے ہی نہیں کہ وہ کون ہے، کہاں پیدا ہوئے، کون سے ضلع سے ان کا تعلق ہے، کیا ہے۔ انہوں نے سی پیک کے حوالے سے اتنی رکاوٹیں پیدا کر دی تھیں کہ جب وہ گئے لوگوں نے خوشیوں کے شادیانے بجائے ہیں، خوشیوں کے ڈھول بجائے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی ہیں کہ شکر ہے بھائی، کیونکہ لوگ پاکستان کی خوشحالی کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں ہر چیز۔ وہ پاکستان کی خوشحالی میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ کوئی وجہ بتائے نا استعفیٰ کیوں دیا؟ میں نے تو عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ بھائی بتائیں، قوم کو بتاؤ کہ کیوں استعفیٰ لیا ہے آپ نے، یا انہوں نے کیوں استعفیٰ دیا ہے، بتاؤ۔ اور اب وہ اول تو چلے گئے ہوں گے، وہ امریکہ انہوں نے جانا ہے جہاں ان کی 99 کمپنیاں ہیں اپنے پیزے کی، وہ چلے گئے ہوں گے یا جانے والے ہوں گے۔ پہلے بھی ایسے ہوا ہے،
جن جن لوگوں نے عمران خان کے ساتھ گپلے کیے ہیں، کیونکہ وہ مبینہ طور پہ ہوتا ہے کہ جی وہ بڑا عمران کو چندہ دے رہے ہیں، فنڈ دے رہے ہیں شوکت خانم کے نام پہ، یہ وہ سارا، اس لیے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو جناب یہ 4-5 شخصیات میں نے جو آپ کو بتائی ہیں نا، کوئی اور آپ کے ذہن میں ہے تو آپ بھی بتائیں، جنہوں نے عوام کے ناک میں دم کر رکھا ہے، جو پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے، بس ہمیں ان کے اوپر اس لیے غصہ ہے، ورنہ ساڈا کی ہے، ساڈا کوئی بنجا، کوئی ساڈا کوئی بنا انہوں دے نال سانجا ہے، یہ نہیں کہ میں نے کوئی شفے کا کیس کیا ہوا ہے ان کے اوپر۔ تھینک یو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، خدا حافظ۔